پارٹ بھی ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. غزل کا یہ دوسرا حصہ ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا غزل کی تعریف اور ولی دکنی کے بارے میں اور کئی شعراؤں کے تھوڑی سی شعراؤں کے نام کے بارے میں پڑھا تھا. اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں خواجہ میر درد کے بارے میں. اس صدی میں کون صدی میں یہ 14ویں اور یہ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کی شروعات میں. اس صدی میں خواجہ میر درد نے بھی بڑی دلکش اور اثردار شاعری کی ہیں. اردو غزل میں صوفیانہ خیالات اور جذبات بڑی سادگی اور خوبصورتی سے سب سے پہلے میر درد نے ہی لکھے ہیں. میر درد نے سب سے پہلے صوفیانہ خیالات اور جذبات کو اپنی شاعری کے اندر پیش کیا ہے. یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس دور میں اردو غزل کی ترقی میں خواجہ میر درد کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے. کون سے دور کی میں 13ویں اور 14ویں صدی کے دور میں جو غزل کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی اس صدی میں خواجہ میر درد نے بھی بڑی اہمیت سے کام کیا، یعنی کہ غزلیں لکھی تھیں. دراصل اس صدی میں میر تقی میر اندرونی درد و غم کی تصویریں غزل میں سمو رہے تھے. خواجہ میر درد پاکیزہ اور سچی شاعری کرتے رہے. اس دور میں محمد رفیع سودا خارزی شاعری میں بھی اپنے جوہر دکھائے. رفیع سودا نے اپنے کیا دکھائے تھے؟ خارجی تھوڑے بہت جوہر دکھائے تھے رفیع سودا نے اس دور کی غزلوں کے اندر. ٹھیک ہے. دکھا رہے تھے. الگ الگ رنگوں اور اسلوبوں کے لحاظ سے مذکورہ تینوں شاعروں کی غزلیں ناقابل فراموش تھیں. میر درد، سودا اور رفیع سودا کی ان تینوں کی غزلیں کیسی تھیں؟ ناقابل فراموش تھیں. 19ویں صدی میں مختلف انقلابات یعنی کہ کئی انقلابات ہوئے، آندولن ہوئے. انقلابات نے اردو غزل کو بہت زیادہ متاثر کیا. ان انقلابات کے اثر سے اردو غزل کی رنگت میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی اور اس کا دامن کافی وسیع ہو گیا. وسیع یعنی کہ بڑا ہو گیا. گویا اس صدی میں اردو غزل حیات و کائنات کی ہر طرح آئینہ داری کرنے کے لائق بن گئی. 1857 میں یعنی کہ غدر کا ٹائم، 1857 کی کرانتی، 1857 کے غدر کی ناکامی اور اس کے بعد ہولناک حالات یعنی کہ دیکھنے لائق نہ ہو، ہولناک حالات میں اردو شاعروں کو بہت متاثر کیا. اس طرح دل کی جلن اور غم و درد، مایوسی اور صدمے، زندگی اور دنیا کے بقائیت کی کڑواہٹ اور جان لیوا مسائل کی تکلیف اردو غزل میں پیش ہونے لگی. یعنی کہ 1857 کرانتی میں یا 1857 کے غدر میں جو واقعات پیش کیے گئے تھے وہ ہماری غزلوں کے اندر نمودار ہونے لگے. غزل میں بھی اس کی باتیں، اس کی چرچائیں ہونے لگیں. سر سید کی اصلاحی تحریک کے اثر سے اردو غزل کافی حد تک اور تصنع کا موضوع بنی رہی. ان میں بھی کچھ زندگی کے سچے نقص نظر آنے لگے. گویا اردو غزل لطف اور لذت کے دائرے سے نکل کر حقیقت نگاری کرنے لگی. یعنی کہ 19ویں صدی کے ٹائم میں یہ کہہ سکتے ہیں 1857 کی غدر کے بعد کا وقت تھا جب غزلیں لکھی گئی تھیں، تو اس وقت میں غزلیں حقیقت پہ لکھی جانے لگی تھیں، حقیقی نگاری ہونے لگی تھی کس کی؟ غزلوں کی. لیکن پہلے غزلوں کے اندر عورتوں کے حسن و جمال کی باتیں کیا کرتے تھے، کالپنک باتیں کیا کرتے تھے. لیکن اس دور میں واستوک طریقے سے حقیقی نگاری میں غزلوں نے حقیقی نگاری کا جگہ لے لی. دبستان لکھنؤ کے شاعروں میں امام بخش ناسک اور خواجہ حیدر علی آتش نے اپنے الگ الگ انداز کی غزلیں
غزلوں سے اردو شاعری کو خارجی اعتبار سے بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ کس نے؟ دبستان لکھنؤ، دبستان دلی ایک سنستھائیں تھیں جہاں پر غزلیں، مرثیے وغیرہ یہ لکھے جایا کرتے تھے۔ لکھتے کون تھے؟ شاعر لکھتے تھے۔ تو اس دور کے دبستان لکھنؤ کے شاعر تھے امام بخش ناسک اور خواجہ حیدر علی عاطف۔ انہوں نے غزل کو اردو شاعری کو خارجی اعتبار سے بہت خوبصورت بنا دیا۔ غزلیں بہت خوبصورت اور واستوک طور پر سامنے آنے لگی۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 19ویں صدی میں محمد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب اور مومن خان مومن کی غزلوں نے اردو شاعری کے سرمایہ میں نہایت قیمتی اضافہ کیا ہے۔ اس دور میں مرزا غالب کا انداز غزل سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اس میں فلسفیانہ الجھاؤ ہونے کے باوجود ایک عجیب سی کشش اور دل فریب ندرت تھی۔ ناقدوں نے غالب کو اردو غزل کا بہت ہی عظیم الشان شاعر کہا ہے۔ ناقدوں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں ادیبوں نے یعنی کہ اتہاس کاروں نے غزل کو مرزا غالب کو کیا کہا ہے؟ غزل کا عظیم الشان شاعر قرار دیا ہے۔ اردو غزل 20ویں صدی میں آخر قدیم اور فرسودہ دائروں سے تقریباً نکل چکی تھی۔ 19ویں صدی کے اندر غزل جو تھی، 20ویں صدی کے اندر غزل جو ہیں پرانے خیالات، پرانے فرسودہ ریتی رواج دائروں سے نکل کر باہر آنے لگی۔ اس صدی میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو غزل نے اس کی اثرات قبول کیے۔ اس تحریک کی بدولت غزل میں کچھ ایسے مضامین و خیالات پیش کیے گئے جو غزل کی رومانی مزاج کے خلاف تھے، پھر بھی وہ غزل کو وسعت دینے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اس صدی میں غزل کے اسلوب میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی۔ غزل میں تبدیلی اور نئے تجربے کا سلسلہ 21ویں صدی تک بھی جاری رہا۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو غزل کی شروعات سے موجودہ زمانے میں نمایاں تبدیلیاں اور قابل قدر وسعتیں پیدا ہو گئیں۔ اس طرح غزل اپنا یک ایسا پیکر بنانے میں کامیاب ہو گئی جس میں انسانی حیات و کائنات کا ہر گوشہ شمار کیا جا سکے۔ یہ ہماری جو پچھلی ویڈیو کا غزل کی تعریف کی گئی تھی اس کے بارے میں تاریخ کے بارے میں یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہم ولی دکنی کی غزلیں پڑھیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔